فی اللیلۃ الثانیۃ عشرہ من ربیع الاول عام الفیل. عام الفیل ہاتھی کا سال. ابرہہ کا جب واقعہ آیا تو عربوں کے یہاں تاریخ کسی واقعے سے لکھنے کا رواج تھا. کوئی بڑا واقعہ آ جائے تو اسی سے وہ پھر بعد میں چیزوں کو قلم بند کرتے تھے، یعنی اس طرح سے محفوظ کرتے تھے کہ فلاں واقعے کے بعد یہ ہوا، فلاں واقعے کے 2 سال کے 10 سال. تو حضور کے جو ہے قریش میں حضور کی آمد سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد سے پھر عام الفیل سے ہی سلسلہ تاریخوں کا چلنے لگا. لہذا اسی کے بعد سے ذکر کیا ہے کہ عام الفیل کو ربیع الاول کی 12ویں تاریخ 20 اپریل سن 571 میلاد مسیحی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. ولد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم القرشی بمکہ. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم قرشی یعنی قریشی کی مکہ میں ولادت ہوئی. ولد یتیما، آپ کی ولادت حالت یتیم ہوئی، یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ کب مر جائیں. ہاں یہ بھی قید لگائیے، جس کے والد کا انتقال اس کی نابالغی میں ہو جائے اس بچے کو یتیم کہتے ہیں. اماں کے انتقال سے نہیں ہوتا، ابا کے انتقال سے. دوسری بات بلوغ نہ ہوا ہوتا، بالغ ہونے کے بعد مریں گے ابا تو یتیم نہیں رہے گا. سمجھا یہ بات؟ ضلع کے بہت سے لوگ ہیں 50 سال عمر ہو کے مر گئے ابا، آج تو ہم یتیم ہو گئے. یتیم تو سبھی ہوں گے، کون یتیم نہیں رہے اگر ایسے دیکھیں گے تو. سمجھا نہیں بات؟ تو یتیمی کا تعلق بلوغ سے اور باپ کی اوقات سے. توفی والدہ قبل ان یولد، آپ کے والد کی وفات آپ کی ولادت سے پہلے ہو گئی. ولم یترک لہ من المال، آپ کے والد نے مال نہیں چھوڑا تھا مگر 5 جمال، 5 اونٹ تھے. بعد نیاج، کچھ دمبیاں تھی. وجاریۃ، اور ایک باندھی تھی. ویروی اقل من ذلک، اس سے کم کی روایت بھی ہے، یعنی اس سے کم چھوڑ کر گئے تھے، زیادہ نہیں، یہ زیادہ اتنا سرمایہ تھا. وفی السنۃ السادسہ من عمرہ فقد والدتہ ایضا، آپ اپنی عمر کے 6 سال میں 6 برس میں اپنی والدہ کو بھی کھو دیا. فاحتضنہ جدہ عبد المطلب، تو آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی. وبعد سنتین من کفالت، ان کی کفالت کے 2 سال کے بعد. توفی جدہ، آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. گویا کہ حضور کی عمر کتنی ہوئی؟ 8 سال. ٹھیک ہے. فکفلہ من بعد امہ ابو طالب، آپ ان کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی. وکان شہما کریما، یہ باوقار تھے، ذہین تھے اور شریف تھے. غیر انہ، تاہم کان من الفقر، فقر کی اس حالت میں تھے. بحیث لا یملک کفاف اہلہ، کہ آپ اپنے گھر والوں کی ضروریات کے مالک بھی نہیں تھے. یعنی فقر ایسا ان کو طاری تھا کہ گھر کی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے تھے. پھر ایک بھتیجے کا نفقہ برداشت کرنا، یہ مزید جو ہے بوجھ ڈالنا. وَكَانَ مِن بَنِي عَمِّهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم من بنی عمہ و سبیت قومی، اپنے چچا کے بیٹوں اور اپنی قوم کے بچوں کے درمیان. کأحدہم، انہی میں سے ایک جیسے تھے. یعنی عام طور سے ہوتا ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو یتیم بچے کی حالت عام بچوں کے مقابلے نیچے استر کی ہو جاتی ہے، نیچے درجے کی ہو جاتی ہے اور اسے خیال کرنے والا کوئی نہیں ملتا. لیکن آپ کا حال یہ تھا، یتیم تو تھے لیکن سب کے جیسے تھے. آپ کا مقام، مرتبہ اور آپ کی حالت ان سے پست نہیں تھی. یہ بتانا چاہیں کہ آپ اپنے چچا کے بیٹوں اور اپنی قوم کے بچوں کے درمیان کأحدہم، انہی میں سے ایک، یعنی انہی جیسے تھے. علی ما بہ من یتم، اس یتیمی کے باوجود. فقد فی ابوین معا، جس میں آپ نے ایک ہی ساتھ والدین کو کھو دیا. تو میری بات. وفقر، اور اس فقر کے باوجود. لم یسلم منہ الکافر مکفول، جس سے کفالت کرنے والا اور جس کی کفالت کی جا رہی دونوں محفوظ نہیں تھے. یعنی حضور کے چچا اور حضور خود دونوں کس کے شکار تھے؟ فقر کے. اس کے بعد بھی آپ کا معیار عام بچوں سے گرا نہیں تھا، برابر تھا. ولم یقم علی تربیت مہذب، اور کسی مہذب تہذیب یافتہ جس کو سمجھا جاتا ہے، اس نے آپ کی تربیت کی نگرانی نہیں کی کہ بہت تہذیب یافتہ ہو اور بہت خیال کیا گیا، اس نے آپ کی اچھی پرورش کی. ایسے نہیں، جس کو کھانے کے لالے پڑنے ہوں وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گا؟ وہ تو پیٹ کی فکر کرے گا، تو تربیت کہاں ہو پائے گی؟ ولم یحن بتثقیفہ مؤدب، اور کسی بادب نے آپ کو سنوارنے کی توجہ نہیں دی کہ آپ کو باقاعدہ اس نے سنوارا ہو، سجایا. بین اتراب من نبت الجاہلیہ، جاہلیت کے نسلوں میں ہم جونیوں کے درمیان آپ پلے بڑھے. وعشراء من حلفاء الوثنیہ،
بت پرستی کے دوستوں کے درمیان، ساتھیوں کے بیچ. عشرا عشیر کی جمع عشرا، کہ بت پرستی کے دوست ساتھیوں کے درمیان. یہ جو ہے بعد میں حلفاء جو آیا ہے یہ گویا کہ اس لفظ کی وضاحت. سمجھ بات؟ جیسے وہ اولیاء من عبد الاوہام، تو یہ من عبد الاوہام جو لفظ ہے یہ اولیاء کی وضاحت، من سے من بیانی ہے. ٹھیک ہے. اور وہم کے پجاری دوستوں اولیاء ساتھیوں کے درمیان، واقرباء من حفادت الاصنام اور بتوں کے خادم رشتہ داروں کے درمیان. آپ کیا ہے پلے بڑھے. غیر انہ مع ذلک، تاہم اس کے باوجود کانینو آپ کی نشو و نما ہو رہی تھی، وہ تکامل آپ مکمل ہو رہے تھے، بدن کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور خوبی اور ادب کے اعتبار سے مکمل ہوتے جا رہے تھے. حتی عرف بین اہل مکہ تھا، عبارت سمجھا رہی ہے، یہاں تک کہ آپ اہل مکہ کے درمیان، اہل مکہ کے بیچ جانے گئے، مشہور ہوئے، بالامینی، امین کے لقب سے، اس حال میں کہ آپ اپنی جوانی کی ابتدا میں تھے، وہ فی ریعان شبابہ، اپنی جوانی کے آغاز میں تھے، اور آپ اہل مکہ کے بیچ امین کے لقب سے جانے پہچانے اور مشہور ہوئے. ٹھیک ہے. ادب الہی، الہی خدائی ادب. لم تجری العادہ، عادت نہیں تھی اس بات کی، ان تزین بہ النفوس الایتام من الفقراء، فقیر یتیم بچوں کے نفوس کی اس سے کیا تزیین کی جائے، اس سے اس کو سوارا جائے. کس سے؟ خدائی ادب سے. اس لیے کہ لوگ جانتے نہیں تھے اور بادب کوئی شخص تھا نہیں. خصوصاً مع فقر القوام، خاص طور سے نگراں کے، دیکھ ریکھ کرنے والے کے فقر کے باوجود، کہ جو نگرانی کرنے والا ہے، جو تربیت کرنے والا، جب وہ خود ہی فقر کا ہوتا ہے، فقر کا شکار ہے، تو اپنے بچے کی کیا کفالت کرے گا اور کیا وہ اس کو ادب سکھائے گا. سن رہی بات؟ فقتحل، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھیڑ عمری کو پہنچے. ادھیڑ عمری کیا ہوتی ہے؟ 30 سے 50 کے بیچ کی عمر کو کیا کہتے ہیں؟ ادھیڑ عمری کہتے ہیں. تو اقتحل، لہذا آپ ادھیڑ عمری کو پہنچے کاملا، مکمل ہو کر کے. والقوم ناقصون، اور قوم ناقص تھی، ادھوری تھی. رفیعاً، بلند مرتبہ ہو کر. والقوم منحتن، قوم پست مرتبہ تھی. موحداً، اور آپ واحد ہو کر، یعنی ایک اللہ کی پوجا کرنے والے، اور وہ قوم کیا ہے؟ بت پرست ہو کر تھی. سلیمن، اور آپ سلامتی پسند تھے. وہم شاغبن، اور وہ ہنگامہ کرنے والے، شور شرابہ کرنے والے تھے. صحیح الاعتقاد، اور آپ صحیح عقیدے کے تھے. وہم واہمون، اور وہ وہم پرست تھے. مطبوع علی الخیر، اور فطری بھلائی والے تھے، آپ کے اندر خیر فطرتن تھی. وہم بہ جاہلون، اور وہ خیر سے نادان تھے، ناواقف تھے. وعن سبیلہ عادل، اور وہ اس کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے. من السنن المعروفہ، یہ معروف طریقہ رہا ہے، ان یتیما فقیر مثلہ، امیا مثلہ، کہ آپ جیسا کوئی ناخواندہ فقیر یتیم بچہ، تنطبع نفسہ، اس کا دل، اس کا نفس متاثر ہوتا ہے، بما تراہ، اس سے جو سے جس کو وہ دیکھتا ہے. یہ عام فطرت کی بات ہے کہ بچہ جو دیکھتا ہے اسی کی جیسے اس کی طبیعت بنتی ہے. من اول نشأتہ، اپنے نشو نما کی آغاز سے لے کر کے زمانے قبولت تک جو انسان دیکھتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کی طبیعت پروان چڑھتی ہے، مکمل ہوتی ہے. سمجھ بات؟ وَيَتَأَثَّرُ عَقْلُهُ بِمَا يَسْمَعُهُ مِمَّنْ يُخَالِطُهُ، اور اپنے ملنے جلنے والوں سے جو کچھ سنتا ہے اس سے اس کی عقل متاثر ہوتی ہے. يَتَأَثَّرُ عَقْلُهُ، اس کی عقل متاثر ہوتی ہے. بِمَا يَسْمَعُهُ، اس سے جو جس کو سنتا ہے، کس سے؟ مِمَّنْ يُخَالِطُهُ، ان لوگوں سے جس سے وہ خلط ملت رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ وَلَا سِيَّمَا بِالْخُصُوص، خاص طور سے ان کا، اگر جس سے ملتا جلتا وہ کون لوگ ہوں؟ ان کان من ذوی قرابت، اگر وہ اس کے رشتہ دار ہوں، واہل عصبتہ، اور اس کی جماعت والے ہوں، اس کی گروہ والے ہوں. ولا کتاب ارشی، اور نہ کوئی کتاب تھی جو آپ کی رہنمائی فرماتی. ولا استاد، نہ کوئی استاد تھا جو آپ کی روک ٹوک کرتا، آپ کو تنبیہ کرتا. ولا عضد، اور نہ کوئی مددگار تھا. اذا عزم یؤیدہ، جب آپ عزم مصمم کرتے تو وہ آپ کی تائید فرماتا. ہاں، فلو جرى الامر فیہ علی جاری السنن، اگر آپ کے متعلق، آپ کے سلسلے میں بھی عام طریقے کے مطابق، جاری طریقے کے مطابق معاملہ چلتا تو کیا ہوتا؟ لنشا علی عقائد، تو آپ بھی اپنے لوگوں کے عقیدے کے مطابق پروان چڑھتے. واخذ بمذاہبہم، ان کے مذہب کو اختیار کر لیتے. سمجھ بات؟ الہی یبلغ مبلغ الرجال، یہاں تک کہ وہ آدمیوں کی عمر کو پہنچ جاتے.
ان کے جیسے بالغ ہوتے ہیں ان کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. وَيَكُونُ الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ مَجَالٌ، اور فکر کرنے اور نظر غور کرنے کا کی گنجائش بھی آپ کے پاس ہوتی کہ آپ جب بڑے ہوتے جو کچھ دیکھا ہے عقل نہیں ہے تو اس کو مان لیں، جب بڑے ہو گئے عقل کے اندر جو ہے طاقت آ گئی تو اچھے برے کو سوچ رہے ہیں، جو خراب لگا اس کو مخالفت کی اور جو اچھا لگا اس کی موافقت کی. تو اگر ایسا ہوتا چنانچہ آپ ان کی مخالفت کی طرف رجوع کرتے، ان کی مخالفت کرتے اذا قام له الدلیل علی خلاف ضلالاتهم، جب آپ کے سامنے کوئی دلیل قائم ہو جاتی ان کی گمراہیوں کے خلاف. کما فعل القلیل ممن کان عادی، جیسا کہ آپ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا، جیسا کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں نے کیا جو آپ کے زمانے میں موجود تھے. کہ جو لوگ اس مذہب کے ماننے والے جیسے آپ کے حضور کے زمانے میں تھے، کچھ لوگ بت پرستی کے مخالف تھے، جیسے صدیق اکبر تھے بت پرستی کے مخالف تھے. اس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا. بعض جو ہے لوگ خود غیر اسلام میں داخل نہیں تھے لیکن بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے مخالف تھے. کیوں کہ ان کی عقل نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا. تو پلے بڑھے اسی قوم کے اندر، لیکن جب عقل نے ان کا ساتھ دیا اور صحیح عقل ان کو ملی تو اس عمل کا اور اس جو ہے طریقے کا ان کو کیا ہے مخالفت کی. تو حضور بھی ایسا کرتے، لیکن آپ کے اندر شروع سے ہی تربیت آسمانی ہوئی ہے، لہذا آپ سیدھے سے ان کے خلاف ہی چلے. ابھی بتائیں گے کہ لیکن الامر لم یجری علی سنتی، لیکن معاملہ ضابطہ اپنے طریقے کے مطابق نہیں رہا، اپنی فطرت پر نہیں چلا. بل بغضت الیہ الوثنیہ، بلکہ آپ کے نزدیک بت پرستی کو مبغوض اور قابل نفرت بنا دیا گیا. من مبدأ عمرہ، آپ کی عمر کے ابتدا سے ہی، شروع سے ہی آپ کے نزدیک بت پرستی کیا ہے مبغوض ہو گئی، ناپسندیدہ قرار دے دی گئی. فعاجلتہ طہارۃ العقیدہ، لہذا جلد ہی آپ کے اندر عقیدے کی پاکیزگی داخل ہو گئی. وَكَمَا بَادَرَهُ حُسْنُ الْخَلِيقَةِ، جیسا کہ آپ کے اندر شروع جلد ہی اچھا اخلاق پیدا ہو گیا. وَمَا جَاءَ فِي، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو گمراہ نعوذ باللہ کہا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ضال معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو عام طور سے یہی لفظ جانتے لوگ، لیکن دال کے معنی یہاں ہے ناواقف. کیا ہے؟ ناواقف. وما جاء فی الکتاب من قولی، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیا ہے ووجدک ضالا فہدی، یہ لفظ جو آیت آئی ہے اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا انہ کان علی وثنیۃ قبل الاہتداء الی التوحید، کہ توحید کی ہدایت سے پہلے حضور کیا تھے بت پرستی پر قائم تھے. اس سے سمجھا نہیں جا سکتا. یا سیدھے راستے کے علاوہ کسی راستے پر تھے، یہ بھی سمجھا نہیں جا سکتا. قبل الخلق العظیم، اعلیٰ اخلاق اور عظیم اخلاق سے پہلے. حاشا للہ، اللہ کی پناہ. ان ذلک هو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر کیا ہو، یہ کھلی ہوئی کیا ہے گمراہی ہے، بہتان ہے. وانما هی الحیرہ، یہ وہ پریشانی ہے، یہ وہ حیرت ہے. تلم ای تنزل، جو پیش آتی ہے مخلصین کے دلوں کو. مخلصین جو اخلاص والے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں جو حیرت و پریشانی لائق ہوتی ہے اس کو کیا ہے یہاں زال سے تعبیر کیا گیا. فیما یرجون للناس من الخلاق، وہ حیرت جو پیش آتی ہے اہل مخلصین کے دلوں کو، فیما یرجون للناس من الخلاص، ان چیزوں میں جو لوگوں کے واسطے وہ چھٹکارے کی امید رکھتے ہیں، اور وطلب السبیل، اور صحیح راستے کی تلاش میں جس کی طرف ان کو ہدایت دی جائے، ان کو راستہ دکھایا جائے. مثلا من انقاذ الحالکین، تباہ ہونے والوں کو بچا لینا، گمراہوں کو صحیح راستہ دکھانا. وقد هدى الله نبيه الى ما كانت تتلمسه بصيرته باستيفاء رسالته، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ہدایت، یعنی اس چیز کی طرف راستہ دکھایا جس کی ان کی بصیرت متلاشی تھی، جستجو کر رہی تھی. کس طرح سے؟ باستفائه لرسالته، ان کو اپنے رسالت اور پیغام کے لیے منتخب فرما کر، واختیارہ، اور انہیں چن کر کے، من بین خلقہ، اپنی تمام مخلوق کے درمیان سے، لتقریر شریعتہ، اپنی شریعت کو ثابت کرنے اور دکھانے کے لیے. وجد شیئا من المال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال میں سے اتنا ملا، یسد حاجتہ، جس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے. لیکن آگے فرما رہے ہیں جملہ متنازع کے طور پر، وقد کان له فی الاستزادۃ منه ما یرفع معیشتہ، آپ کو حق حاصل تھا
اس کو بڑھانے کا جس سے آپ کی معیشت خوشحال ہو جاتی. کیسے کرے؟ مال ملا بما عمل لخدیجہ رضی اللہ عنہا فی تجارتها، کہ خدیجہ کے لیے تجارت میں کام کر کے، آپ نے کیا تھا نا کام، ان کے لیے تجارت کی تھی، اس سے آپ کو مال ملا، اور اس مال کے اس کے ذریعے سے بما اختارته بعد ذلك زوجا لها، جو حضرت خدیجہ نے آپ کو بطور شوہر اختیار کیا، اس سے آپ کو مال ملا. اس لیے کہ بیوی کا جب مال آیا تو شوہر بھی اس کا حقدار ہو گیا. وَكَانَ فِيمَا يَشْتَرِي، اس کے باوجود کیا ہے، وَكَانَ فِيمَا يَشْتَرِيهِ مِنْ ثَمَرَةِ عَمَلِهِ غَنَاءٌ لَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کام کا جو ثمرہ ملتا تھا، جو حاصل کرتے تھے، اس میں آپ کو بے نیازی حاصل تھی، کسی اور کی ضرورت نہیں تھی. وَعَوْنٌ عَلَى بُلُوغِهِ، اور وہ آپ کے لیے معاون تھا اس مقام تک پہنچنے کے لیے، مَا كَانَ عَلَيْهِ أَعَاظِمُ قَوْمِهِ، جس مقام پر آپ کے قوم کے بڑے فائز تھے. لیکنہ لم ترق، خوراک یروق مانے اچھا لگنا، لیکنہ لم ترق الدنیا، لیکن دنیا آپ کو نہیں بھائی، پسند نہیں آئی. ولم تغرہ زخارفها، اور دنیا کی زینتیں، دنیا کا سامان زینت آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالا. ولم یسلک ما کان یسلکہ مثلہ، اور آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا جس راستے کو آپ جیسے انسان اختیار کرتے تھے. فی الوصول الی ما ترغبہ الانفس، اس چیز، اس نعمت کی طرف پہنچنے کے لیے جس کی خواہشات نفس کیا کرتے ہیں. بل کلما، عبارت سمجھ میں آ رہی نا تم لوگوں کو، بل کلما تقدمت به السن، بلکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی رہی، سن عمر سال، جیسے جیسے عمر بڑھتی رہی، زادت فیہ الرغبۃ، راغبہ عن کے ساتھ ہوتا ہے بے رغبتی اختیار کرنا، اور رغبہ فی رغبت پیدا کرنا، رغبت ہونا. فیہ رغبہ، زادت فیہ الرغبۃ عما کان علیہ الکافہ، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی رہی، لوگوں کے مقام سے، لوگوں کی حالت سے آپ کے اندر بے رغبتی پیدا ہوتی چلی گئی، بے رغبتی بڑھتی چلی گئی. ونما فیہ، اور آپ کے اندر پروان چڑھی کیا، حب الانفراد، تنہائی کی چاہت، محبت، والانقطاع الی الفکر المراقبہ، تفکر اور مراقبے کے لیے یکسوئی کی محبت، والتحنس، اور عبادت کی محبت، بمناجات اللہ تعالی، اللہ کے ساتھ سرگوشی کر کے، یہ محبت ان چیزوں کی آپ کے اندر نشو و نما کی اور پروان چڑھی. والتوسل الیہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرنے کی محبت پروان چڑھی. فی طلب المخرج من ہمہ الاعظم، اپنے بڑے غم سے نکلنے کی تلاش میں. فی تخلیص قومہ، قوم کو بچانے کے واسطے. ونجات العالم من الشر، اور دنیا کو اس شر سے نجات دلانے کے واسطے. الذی تولا، جو دنیا پر شر چھا گیا تھا. الی ان انفتق له الحجاب، یہاں تک کہ آپ کے سامنے وہ حجاب، وہ پردہ ہٹ گیا، چاک ہو گیا، یا آپ کے سامنے ایک ایسی دنیا کا پردہ ہٹا، کان یحث الیہ الہام الہی، جس کی طرف خدائی الہام آپ کو آمادہ کر رہا تھا. وہ کیا ہے؟ آخرت سے آپ کا تعلق، اللہ کی ذات سے تعلق. وتجلی علیہ نور القدس، اور آپ پر مقدس نور کی تجلی ہوئی، مقدس نور کا ظہور ہوا. وہبت علیہ الوحی من المقام العلی، اور آپ پر بلند مقام سے وحی کا نزول ہوا. فی تفصیل، ایسی تفصیل کے ساتھ. اور آپ نے پڑھا ہوگا، سب پڑھا کہ وحی کے جو ہے مختلف درجات تھے. بعض مفسرین نے 6 سے 8 شکلیں لکھی ہیں کہ وحی کس کس طرح سے آتی تھی. اسی کہہ رہے فی تفصیل، ایسی تفصیل کے ساتھ، لیس ھذا موضعہ، جس کا یہ مقام اور محل نہیں ہے. کرے اور آپ جب نبی بنے اور آپ جب پروان چڑھے تو ایسا نہیں کہ آپ کے آبا و اجداد کوئی بادشاہ تھے کہ آپ اپنی کوششوں سے بادشاہت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا. فرما رہے ہیں کہ ولم یکن من آبائہ ملک، کہ آپ کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ نہیں رہا. فیطالب بما سلب من ملکہ، کہ آپ مطالبہ کر رہے ہوں اس بادشاہت کا جو چھین لی گئی. وکان نفوس قومہ، اور آپ کی قوم کا نفس، یعنی آپ کی قوم کے دل، فی انصراف تام عن طلب مناصب السلطان، اقتدار کے منصب کی طرف سے مکمل ہٹے ہوئے تھے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. وفی قناعت، اور اس پر مطمئن تھے، مکمل قانے تھے جو انہیں ملا ہوا تھا،
اس مقدس مکان کی طرف نسبت کی عزت. وہ کیا تھا؟ مکہ کے لوگ کیا تھے؟ رکھوالے تھے. اسی طرف کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں اس مقدس مکان کی طرف نسبت کا شرف حاصل تھا اس پر مکمل قانع تھے، مطمئن تھے، خوش تھے. دل علیہما، ان دونوں پر دلیل ما فعلہ جدہ عبد المطلب، آپ کے دادا عبد المطلب کا عمل ہے. عند زحف ابرہۃ الحبشی علی دیارہم، جس وقت ابرہہ حبشی نے ان کے علاقے پر، ملک پر حملہ کیا تھا. جاء الحبشی، حبشی آیا، لینتقم من العرب، تاکہ وہ عرب سے انتقام لے، بہدم معبدہم العام، ان کی عام عبادت گاہ کو منہدم کر کے، وبیتہم الحرام، ان کے مقدس گھر کو منہدم کر کے، ومنتجع حجیجہم، ان کے حج کی جگہ کو منہدم کرتے، ومستوى العلیۃ من آلہتہم، ان کے بلند مقام خداؤں کی جگہ کو منہدم کر کے. علی کی جمع علیۃ، بلند مرتبہ، ٹھیک ہے. ومنتہى حجت القرشیین فی مفاخرتہم لمن قومہم، قریشیوں کی آخری دلیل کو منہدم کر کے جس وقت وہ اپنی قوم کے سامنے فخر بیان کرتے. جب فخر بیان کرتے کیا کرتے تھے؟ یہ ہم تو مکہ کے رکھوالے ہیں، مکہ کے جو ہے ہم دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں. تو یہ سب سے بڑی دلیل فخر کے وقت ہوا کرتی تھی. کر اپنی قوم کے سامنے فخر کرنے میں قریشیوں کی آخری دلیل کو منہدم کر کے. وتقدم بعض جندہ، کرے اس ابرہہ کی کچھ فوجی آگے بڑھے. فاستاق عددا من الابل، کچھ اونٹ ہکا لے گئے. فیہا لعبد المطلب 100 بعیر، اس اونٹ کی جماعت میں، اونٹ کے جھرمٹ میں عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے. وخرج عبد المطلب فی بعض قریش، ای مع بعض قریش، عبد المطلب بعض قریشیوں کے ساتھ، قریش کے بعض افراد کے ساتھ نکلے. لمقابلۃ الملک، بادشاہ سے ملنے کے واسطے، لڑنے کے واسطے سے نہیں. قابلہ یہاں مقابلہ نہیں ہے، قابلہ ملاقات ہے. فاستدناہ، بادشاہ نے ان کو قریب کیا. وسالہ حاجتہ، ان کی ضرورت دریافت کی. فقال، ان کا ہی ای حاجتی، میری ضرورت یہ ہے، ان ترد الی 200 بعیر، کہ مجھے 200 اونٹ واپس کر دیجیے آپ. اصبتہ ای اخذتہ لی، جو آپ نے میرے لے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فلامہ الملک علی المطلب الحقیر، بادشاہ نے ان کی ملامت کی غیر حقیر مطلب پر. کیے آئے ہیں بادشاہ ہو کر اور اونٹ لینے آئے ہیں. وقت الخطب الخطیر، خطرناک حالت کے وقت، حقیر مطلب پر بادشاہ نے کیا کیا؟ ملامت کی. نازک وقت ہے، تمہارا کعبہ ڈھا دیں گے اور تم کو اس کی فکر نہ ہوگا. کس کی فکر ہے؟ اونٹ کی فکر ہے. سمجھ میں بات؟ فاجابہ، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہ اس کو جواب دیا، انا رب الابل، میں اونٹ کا مالک ہوں. واما البیت، رہی بات گھر کی یعنی بیت الحرام کی، بیت اللہ کی، فلہ رب، اس کا بھی ایک مالک ہے. رب سے مراد یہاں رب نہیں، مالک، ٹھیک ہے. یحمی، وہ اس کی حفاظت کر لے گا. ھذا غایۃ ما ینتہی الاستسلام، یہ شکستگی کی آخری انتہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلند نہیں سمجھتے تھے. ہاں. وعبد المطلب، عبد المطلب کا مقام کیا تھا؟ سردار قریش تھے، مکہ کی ریاست کے مالک تھے. وعبد المطلب فی مکانتہ من الریاست الی قریش، عبد المطلب قریش کی سرداری کے مقام پر فائز تھے. فین من تلک المکانہ، کہاں وہ مقام مرتبہ محمد کا، فی حالہ من الفقر، فقر کی حالت میں یہ مقام کہاں کو ملا تھا. ومقامہ فی الوسط من طبقات اہلہ، اور اپنے گھر والوں کے طبقات میں درمیان میں آپ کو مقام کہاں ملا تھا. حتی ینتلی ملکا او یطلب سلطانا، کہ آپ کسی بادشاہت کی جو ہے متلاشی ہو جائیں یا کسی اقتدار کے طلبگار ہو جائیں. لا مالا، نہ تو آپ کے پاس مال تھا، نہ جاہ تھی، نہ فوج تھی، نہ مددگار تھے، نہ سلیقۃ فی الشعر، نہ شعر کہنے کا سلیقہ تھا، اور نہ لکھنے کی جو ہے مہارت تھی، نہ خطاب کی شہرت تھی. لا شیء، نہ کوئی ایسی چیز تھی، کان عندہ، جو آپ کے پاس رہی ہو، مما یکسب المکانۃ فی نفوس العامہ، جس سے آپ عام لوگوں کے دلوں میں مقام حاصل کر سکیں. سمجھ بارک. او یرقا بھی، یا اس چیز کے ذریعے سے، الی مقام ما، کسی خاص مقام تک بلندی حاصل کر لیں، من الخاصہ، خاص لوگوں کے درمیان. جب یہ تمام باتیں تھیں، حضور فقر و فاقے کے شکار تھے اور نہ دنیا کی ترقی تھی، پھر آپ بلند کیسے ہوئے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کہہ رہے ما ھذا الذی رفع نفسہ، وہ کون سی چیز تھی
جس نے آپ کی ذات کو تمام نفوس پر بلند کر دیا، من الذی اعلی راسہ، جس نے آپ کے سر کو اونچا کر دیا، علی رؤوس، تمام سروں پر، من الذی سما بہمت علی الہمم، اور وہ کون سی چیز جس نے آپ کی ہمت کو تمام ہمتوں پر فائق کر دیا، بلند کر دیا، حتی انتہب، یہاں تک کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، لارشاد الامم، قوموں کی رہنمائی کے لیے، وکفالتہ لہم، ان کے کفیل بننے کے لیے، کیا کس واسطے؟ کشف الغمم، پردوں کو ہٹانے کے واسطے، بل واحیاء الرمم، بلکہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے کے لیے، ما کان ذالک، کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا، الا ما القى اللہ فی روعہ، مگر جو اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈال دی تھی کہ دنیا کو، وہ بات کیا ڈالی تھی؟ من حاجت العالم الى مقوم لما زاغ من عقائد، کہ دنیا کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو ان کے ٹیڑھے کج عقیدے کو درست کرے، مقوم درست کرنے والا، کہ دنیا کو ایسے درست کرنے والے، ٹیڑھے کج عقیدے کو درست کرنے والے کی ضرورت ہے، اور مصلح لما فسد من اخلاقهم وعوائدهم، اور ایسے مصلح کی ضرورت ہے جو ان کے خراب اخلاق اور بگڑی عادتوں کو درست کر سکے۔ ما کان ذالک، یہ تمام باتیں تھیں کس وجہ سے؟ ما کان ذالک الا وجدانہ ریح العنایۃ الالہیہ، کہ یہ چیزیں اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کو خدائی توجہ کی خوشبو محسوس ہوئی، آپ نے محسوس کر لیا کہ آپ کو توجہ کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور وہ توجہ کیا کر رہی تھی؟ تنصرہ فی عملہ، آپ کی مددگار تھی آپ کے کام میں، تمدہ، آپ کی مددگار تھی، فی الانتہاء الی عملہ، امید تک رسائی حاصل کرنے میں، قبل بلوغ اجلہ، وفات کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے، موت کی مدت تک پہنچنے سے پہلے پہلے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ما هو الا الوحی الالہی، وہ خدائی وحی تھی، یسعی نورہ، جس کی روشنی بین یدی، آپ کے سامنے کیا ہے؟ چل رہی تھی، یضیرہ السبیل، جو آپ کے لیے راستے کو روشن کر رہی تھی، ویکفیہ مونۃ الدلیل، اور وہ آپ کے لیے دلیل کی ذمہ داری کے لیے کافی تھی۔ کوئی پوچھے بھی کیا ہے؟ تو یہ آپ کے حالات اور یہ آپ کا کام خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت اور آپ کی توجہ آسمان سے نہ کہ دنیا سے ہے۔ ما هو الا الوحی السماوی، وہ صرف وحی سماوی تھی، آسمانی وحی تھی، قام لدیہ مقام القائد والجندی، جو آپ کے سامنے لیڈر اور فوجی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ ارائیت، آپ کیا تم نے دیکھا؟ ارائیت، کیا آپ نے دیکھا؟ کیف نہض وحیدا فریدا، کیسے آپ تنے تنہا اکیلے کھڑے ہوئے، یدعو الناس کافۃ الی التوحید، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے، والاعتقاد بالعلی المجید، بزرگوار بلند مرتبہ ذات پر عقیدہ رکھنے کی دعوت دینے کے لیے، والکل، اور تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام لوگ، ما بین وثنیت مفرقہ، تفریق ڈالنے والی بت پرستی، و دہریت، اور دہریت، اور زندقہ کے درمیان تقسیم تھے، بٹے ہوئے تھے۔